اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اچھا، اب اس سے پہلے کیا بات آئی ہے جی کہ وہ ہم یصدون عن المسجد الحرام، وہ مسجد حرام سے، دین سے، اللہ سے، رسول سے لوگوں کو کیا کرتے تھے جی؟ صدا یصدو، روکنا۔ ویسے صدا یصدو کا مطلب رک جانا ہے، لیکن ان کے صلہ کے ساتھ جب آتا ہے نا، ان کے ساتھ، تو وہ کس چیز سے رکنا روکنا دونوں ہی مفہوم آ جاتے ہیں اس کے، لیکن روکنے کا عام طور پہ زیادہ آتا ہے۔ یصدون عن المسجد الحرام، کہ وہ مسجد حرام سے روکتے تھے۔ اس کی شکلیں کیا تھی جی؟ سب سے پہلی شکل کیا تھی اس کی مسجد حرام سے روکنے کی؟ کہ وہ مسجد حرام کے متولی تھے، تو وہ متولی والا جو ان کا ایک مقام تھا یا ایک ٹیکہ بنا ہوا تھا، تو اس کو استعمال کر کے تو ان کو روک رہے تھے، مسجد حرام میں نہیں آنے دے رہے تھے۔ دوسرا کیا طریقہ کار تھا جی؟ تو یاد نہیں رہتا، چوری ڈاکے کی بات یہاں پہ اثر نہیں آئی۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ سیٹیاں تالیاں بجاتے تھے، کوئی شور شرابہ۔ ہمارے ہاں بھی ایک میوزک کی قسم ہے، تالیاں بجا بجا کے کرتے ہیں قوالی، جی، ساتھ طبلے، سارنگیاں اور یہ چیزیں، تو سیٹیاں تالیاں یعنی بجا بجا کے تو روکتے تھے۔ اب آ گئی تیسری چیز، دو چیزیں سمجھ آ گئی ہیں جی۔ ان الذین کفروا، بس اس کو آپ وہی کمپوزیشن سمجھ لیں جو ان الذین آمنوا کی ہے، اس کے مخالف کیا ہے؟ کفر۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یا ایھا الذین آمنوا، ان الذین آمنوا، ٹھیک ہے جی، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفرا اور واو الف جمع، کفرو، جن لوگوں نے، الذین بھی جمع ہے نا، اس کا واحد کیا ہے الذین کا؟ الذی، وہ ایک جو، اللذانی وہ دو جو، الذین وہ سب جو، جنہوں نے کفر کیا، ینفقون، انفقا، ینفقو، انفاق، انفاق کس کو کہتے ہیں جی؟ خرچ کرنا جی، خرچ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور ثلاثی مجرد سے نفع کا، نفقتن کس چیز کو کہتے ہیں؟ سرنگ کو کہتے ہیں، سرنگ کو۔ اسی سے لفظ منافق نکلا ہے۔
ویسے نفع کا سرنگ تو ہم نے ابھی دیکھی ہے نا، سرنگ ہم نے کب دیکھی ہے؟ جب پہاڑ کاٹ کے انگریزوں نے ہمیں ٹرین کی پٹریاں بچھا کے یا سڑکیں بنا کے دیں تو ہمیں پتہ چلا کہ سرنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس سے پہلے یہ نفع کا کس کے لیے استعمال ہوتا تھا جی؟ کرو کی بل کے لیے استعمال ہوتا تھا، جس کے دو رستے تھے، کتا آیا وہ اس رستے سے گھسی، دوسرے سے نکل کے بھاگ گئی۔ ایسا جانور جس کی سوراخ کے دو منہ ہوتے ہیں، ادھر سے گھسا ادھر سے نکل کے بھاگ گیا۔ اسی لیے منافق کو منافق کیوں کہتے ہیں جی؟ اس کے کتنے منہ ہوتے ہیں منافق کے؟ دو منہ ہوتے ہیں۔ جیسے سرنگ کے دو منہ ہوتے ہیں، ادھر سے آیا ادھر سے نکلا، ایسے ہی منافق بنیادی طور پہ دو منہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ہوگا وہ شخص قیامت کے دن جو کچھ لوگوں کو ایک چہرے سے اور کچھ لوگوں کو دوسرے چہرے سے ملتا تھا۔ یعنی یہاں گیا تو چہرہ گول لگا لیا، ادھر گیا تو چہرہ منافق۔ تو قرآن نے منافق کے لیے کیا کہا جی؟ درکل اسفل، سب سے جہنم کے آخری گڑھے میں منافق۔ کافر اس سے بھی اوپر ہوں گے، کم از کم کھڑے تو سامنے تھے نا، کافر تھے سامنے، کافر تھے، جہنم کا تھوڑا سا اوپر درجہ ہے۔ اور منافق کہاں پہ ہوں گے؟ سب سے منافق کون ہوتا ہے جی؟ جو اپنا اندر نہ کسی کو پتہ چلنے دے، اوپر سے ہاں جناب حضور کیا حال ہے جی، کیا بات ہے جناب، کیا ہی بات، اور اندر سے چھریاں تیز۔ تو اس لیے کہتے ہیں اچھا اب انفاق کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ عربی کا یہی تو ایک مسئلہ ہے کہ انگلش کا اور عربی کا تھوڑا ٹکر ہے آپس میں۔ مثلاً انگریزی میں ایک لفظ ہے گیو، گیو کا کیا مطلب ہے؟ دینا، گیو اپ، چھوڑ ہی دیا ہے جی۔ اب اپ لگ گیا، ان لگ گیا ہے جی، آگے ان جو آگے اس کی وہ ایڈیمز چینج ہوتے جائیں گے، مطلب بھی چینج ہوتا جائے گا، اصل سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب عربی کا یہ معاملہ نہیں ہے، عربی میں جہاں پہ ایک لفظ آ گیا وہ جتنی مرضی شکلی بدلے، اصل معاملہ کہیں اندر ہی گھسا رہتا ہے وہ چیز۔ اب آ گیا یہاں پہ انفاق، انفاق کا مطلب کیا ہے؟ انفاق کا مطلب ہے خرچ کرنا۔ تو خرچ کرنے کے لیے انفاق کا لفظ کیوں آ گیا؟ ہیں جی، مادہ تو وہی ہے۔ آپ ذرا تھوڑی دیر غور فرمائیں، میری طرف دیکھیں، آپ کی جیب کے کتنے سوراخ ہیں؟ جدھر سے ہاتھ جاتا ہے۔ اور نفع کا کس کو کہتے ہیں؟ ایسی سرنگ کو جس کے دو سوراخ ہوں۔ تو نفع کا خرچ، انفع کا خرچ کرنا، یعنی ایک سوراخ تو ہے ڈالنے والا، وہ کہتے ہیں ایک سوراخ دوسرا بناؤ نا جیب میں نکالنے والا، تو دو سوراخی جیب بناؤ، ایک جیب سے پیسے ڈالو، دوسری سے اللہ کے راہ میں کچھ پیسے نکالو بھی، قبر میں تو ساتھ جانے نہیں ہیں۔ تو دو سوراخوں والی جیب بنا دیتا ہے انفاق۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو ویسے کیا مطلب ہے؟ خرچ کرنا۔ اصل مادے میں ہم کہاں پہنچے ہیں؟ یہ اتنی لمبی تمہید میں نے سرنگ کی اس لیے باندھی تھی کہ ایک جیب کا حصہ ہے جہاں سے پیسے جیب میں آئے۔ ویسے بخیل آدمی کے لیے نا، بخیل آدمی کے لیے موت ایک بہت بڑی چپیڑ ہوتی ہے، بخیل بندے کے لیے، یاد رکھیے گا۔ بخیل کون ہے؟ جس کے کبھی بھی پیسے پورے نہیں ہوتے، ہمیشہ اس کے دماغ میں شیطان یہ ڈال کے رکھتا ہے مر گئے بھوکا، پیسے تمہارے پورے نہیں ہوئے، وہاں ادھر سے کام ادھر سے گیا، وہ روتا ہی رہتا ہے زندگی ساری۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری سے، غربت سے ڈراتا رہتا ہے۔ بندہ سوچتا ہے یہ کر دوں، یہاں پہ میں یہ لگا دوں، ساتھ ہی یاد آتی ہے نہیں جی آگے وہ کرنا، پھر اے پھر او پھر اے پھر او پھر ہے، اور پہ رہو جیب چٹے کرو۔ وہ ایک کنجوس کا واقعہ ہے، اس نے 5 روپے کا سکہ ہاتھ میں پکڑا
اور اس نے کہا آج میں نے ان کو خرچ کر کے ہی چھوڑنا ہے، آج یہ 5 روپے میں نے خرچ کرنے ہیں، قیامت آ جائے کچھ بھی۔ تو چلتا چلتا بازار میں چلا گیا دکان کے پاس، تو جب گیا تو ہاتھ کھولا نا تو ہاتھ میں پسینہ آیا ہوا تھا، تو اس نے سکے کو دیکھا تو کہتا ہے کیوں روتے ہو، نہیں خرچ کرتا، واپس جیب میں ڈال دیا۔ تو بخیل بندے کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تو ينفقون ان الذین کفروا، بے شک جو کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی، انفق ينفقو، یہ کا مطلب ہے وہ، اور واو نون جمع، پیچھے کیا بچ گیا، انفاق، خرچ کرتے ہیں۔ کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ ان الذین کفروا ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ اچھا اب ينفقون اس کا آ گیا مفعول، اموالا ہم، مال کی جمع کیا ہے، اموال، اموالن ہونا چاہیے تھا، کیوں اموالن نہیں آیا؟ یہ مضاف ہے تو یہ اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آئی، مضاف مضاف الیہ، اموالہم، ترجمہ ایسے ہوگا ہم ان کے مطلب اپنے مالوں کو کہاں سے آیا جی، مفعول سے، ان الذین کفروا ينفقون اموالہم، بے شک کافر وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ کمپوزیشن اردو میں نے بنائی، عربی میں نہیں ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو۔ کیوں خرچ کرتے ہیں جی؟ کو خرچ کرنے کی وجہ بھی تو ان کی ہوگی، ہیں؟ لام زیر لی، یہ اب مقصد بیان ہو رہا ہے، کے لیے تاکہ، کیوں خرچ کرتے ہیں، کس مقصد سے خرچ کرتے ہیں، لیسدوا، لام تعلیل نے کیا کیا جی، کیا فرق ڈالا، نہ جی نہ، صدا یسدو، یسدون، وہ روکتے ہیں، لام تعلیل آیا تو اس نے کیا کیا، نون ڈراپ کر دیا، لیسدوا، یہ کا مطلب وہ، تاکہ وہ روک دیں، وہ مال خرچ کرتے ہیں، لیسدوا۔ دو باتیں میں نے آپ کو اوپر بتائی ہیں، ایک مسجد حرام کے متولی ہیں، دوسرا سیٹیاں تالیاں مارتے رہتے ہیں، شغل میلہ، یعنی آپ کو جتنی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری نظر آتی ہے اس وقت دنیا کے اندر، موبائل کھولو تو آگے ناچتی گاتی عورتیں آ جاتی ہیں، یا ڈرامے آ جاتے ہیں، یا فلمیں آ جاتی ہیں، تو لوگوں کا دھیان کدھر چلا جاتا ہے؟ آپ جائیں گے کسی بھی سائٹ پہ چلے جائیں، آپ وہاں سے چاہے کسی پیٹرول پمپ کا پتہ کرنا ہو، کوئی چیز خریدنی ہو، آپ نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن لائن خریدنی ہے، تو اس کے سٹار ہوتے ہیں، 5 میں سے کتنے نمبر اس کو لوگوں نے دیے ہیں، کتنے لوگوں نے خریدا ہے، وہ اپنے کمنٹس پاس کرتے ہیں، لائٹ اچھی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں اچھی جی، تو اس کی وجہ سے لائک لگتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے اس کو 5 میں سے 8 نمبر، 4 نمبر مل گئے ہیں، 4.8 نمبر مل گئے ہیں، 3 نمبر ملے ہیں، 3.5 نمبر ملے ہیں، تو وہ دیکھ کے تو آپ خریدتے ہیں، کوئی دنیا کی چیز ہے۔ ایسے ہی فلمیں ڈرامے بھی ہیں، انہوں نے ایک نیٹ ورک بنایا ہے، کتنی جی فلم کتنی آ گئی جی، 7.8 آ گئی جی، 8.5 پہ چلی گئی ہے، مطلب 10 میں سے 8 نمبر لے لیے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا ساری اسی کام پہ چڑھی ہوئی ہے، آن لائن۔ تو وہ جو شغل میلے چلے ہوئے ہیں دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو گروئنگ یا ارننگ انڈسٹری ہے وہ کون سی ہے؟ پورن انڈسٹری، جو کہ بے حیا قسم کی ننگی فلمیں بناتے ہیں، ان کو کوئی دیکھتا ہی ہے تو بناتے ہیں نا۔ تو وہ تالیاں سیٹیاں ہیں، وہ ڈرامے فلمیں آپ بھی دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ ایک ڈرامہ تھا بڑا مشہور چلا کسی زمانے میں، سٹارٹ کب لیا اس نے؟ رمضان میں، رمضان میں شروع ہوا تھا ڈرامہ، ارطغرل غازی، لگتا کتنے بجے تھا؟ 8 سے لے کے 9 بجے تک، لوگوں نے ثواب سمجھ کے دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ جی، عورتیں پردہ کر رہی ہیں، اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں۔ تو ڈرامہ کے وقت اور کام کیا تھا؟
تراوی، وہ تراوی کی نماز چلی جاتی تھی، لوگ ثواب سمجھ کے ڈرامہ دیکھ لیتے تھے۔ عشاء کی نماز گئی تو وہ تالیاں سیٹیاں ہیں۔ اب یہ تیسری چیز ہے مال کا خرچ کرنا۔ پوری دنیا میں آپ کو کیا اندازہ ہے، امریکہ افغانستان میں آیا، اس نے کتنی بمبارمنٹ کی، ایک گولی کتنے کی ملتی ہے، کلاشنکوف کی ایک گولی 100 روپے کی، کس زمانے میں خریدی تھی جی؟ تو اگر گولی اتنے کی ملتی ہے تو یہ جو پٹے پہ چڑھاتے ہیں مشین گن میں گولیاں اور پھر کھڑے ہو کے شروع ہو جاتے ہیں دڑ 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 دڑ، ہو سکتا ہے ایک دن میں 1000 گولی فائر کر دی، انہیں کو پتہ ہے کہ گولیاں کدھر سے آ رہی ہیں۔ وہ جو گاڑیاں چل رہی ہیں، ٹینک چل رہے ہیں، ان میں جو پیٹرول پڑتا ہے، جو جہاز اڑتے ہیں ان میں جو ہوتا ہے، جو ان کے اتنے زیادہ میرینز وغیرہ فوجی آتے ہیں، ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، وہ مفت میں آ جاتے ہیں امریکہ سے اٹھ کے یا یورپ سے، یا نیٹو کے فوجی افغانستان میں یا عراق میں، یا مفت میں جاتے ہیں۔ ایک مہینے کی اگر 1 لاکھ بھی کر لے تنخواہ اور 50,000 فوجی ڈپیوٹ کر دیا جائے وہاں پہ، تو کوئی خرچ کرتا ہی ہے نا ان پہ۔ پھر ایجنٹ خریدے جاتے ہیں لوگوں کو، بڑے بڑے سرداروں کو، سردار ایسے بک جاتا ہے 5-10 ہزار پہ، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں روپے لگتے ہیں۔ وہ کہاں سے آتے ہیں پیسے میرے بھائی؟ ہم ہی دیتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، لیسدوا، تاکہ روک دیں، عن سبیل اللہ، عن سے سبیل اللہ، سبیل اللہ، ان حرف جر، اس نے کیا کیا، سبیلن ہونا چاہیے تھا لیکن سبیل ہی آیا تو پتہ چلا یہ کیا ہے، مضاف ہے۔ اللہ کے ساتھ الف لام بھی آ گیا، اور یا چلیں الف لام اس میں جلالہ کی وجہ سے نہیں مانتے تو زیر آ گئی، تو یہ مضاف الیہ ہو گیا، ترجمہ ہوگا ایسے، اللہ کے رستے سے روک دیں۔ وہ مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے رستے سے روک دیں۔ ایسے نہیں ہے آپ نے ایک چینل بنایا ہے، اس پہ قرآن حکیم جاتا ہے، کتنے ویوز آ جاتے ہیں جی، 100 200 250 300، بہت تیر مار دیا تو 1K 2K۔ ہاں جی، تو وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوسری سائڈ پہ آپ اگر کوئی ڈرامہ، کوئی مووی، کوئی الٹی سیدھی کوئی کلپ بنائیں تو آپ کو پتہ چلے 1M 2M ملینز پہ ویو چلے جائیں گے، کیونکہ ہماری قوم دیکھتی ہی کمنٹ لکھیں گے جی، کمنٹوں کی توڑ نکال دیں گے۔ لیسدوا عن سبیل اللہ، تو فرمایا فَسَيُنْفِقُونَهَا، بس سا ان قریب، جلد ہی، سا جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی، حرف بھول گئے ہو، استقبال، یعنی کہ یہ فعل مضارع کو استقبال کیا کہتے ہیں، مستقبل کی طرف لے جانا، ٹھیک ہے جی۔ فعل مضارع کو کدھر لے جاتا ہے، حال سے حال سے کاٹ دیتا ہے اور مستقبل میں لے جاتا ہے۔ فا پس، سا جلدی، کیا ہوگا جی، ينفقون، ينفقون، ہاں یہ کا مطلب ہے وہ واو نون جمع۔ اب یہ انفاق میں کیا آئے گا، خرچ کریں گے، گے کہاں سے آ گیا جی، سین کی وجہ سے، ہاں کس کو، دولت ہیں جی، نہیں ہاں کا کوئی پیچھے نام پتہ بھی ہوگا نا، اموال، اس سے پیچھے دیکھیں نا، ضمیر پلٹ کے پیچھے اپنے اسم کی طرف چلی جاتی ہے نا، ينفقون ہا اموال، اموال کی طرف چلے گی ضمیر۔ اچھا یہ اس کو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اموال تو جمع ہے اور ہا جو ہے یہ واحد مؤنث کی ضمیر ہے، تو یاد رکھیے گا کہ غیر عاقل کی جمع مکسر
کی ضمیر ہمیشہ واحد مؤنث آتی ہے. لمبی کہانی ہو گئی ہے. غیر عاقل، عاقل کون ہے؟ انسان، جن، فرشتے، بس یہ عاقل ہے. اس کے علاوہ سارے کیا ہیں؟ غیر عاقل. مال کوئی انسان، جن، فرشتہ تو ہے نہیں. اور جمع مکسر کیا ہے؟ جس میں اصل لفظ ٹوٹ جائے. جمع سالم کیا ہے؟ مؤمنون سے مومنون. اصل مومن تو قائم رہا نا. جمع سالم، سالم مطلب کہ اصل اسم اپنی جگہ پہ قائم ہے. ٹھیک ہے جی. مثلا کافر سے کافرون، اصل قائم رہا تو جمع سالم. اچھا اب اس کو ہم جمع مکسر بناتے ہیں. کفار، یہ بھی تو جمع ہی ہے نا. یہ کون سی جمع ہے؟ مکسر. یہ سالم، یہ مکسر. کیوں؟ اس میں اصل کافر کا جو لفظ تھا کاف الف فے رے، یہ ٹوٹ گیا. کدھر چلا گیا جی؟ یہ الف یہاں سے نکل کے ادھر، اصلی شکل ٹوٹ گئی. تو مال جو ہے نا، مال، اب اس میں یہاں پہ کیا گھسا ہے اندر؟ واو. اصل شکل ٹوٹ گئی تو یہ جمع مکسر ہے. کسر کس کو کہتے ہیں؟ توڑ دینے کو. ٹھیک ہے. تو اس لیے جمع اموال کا، اموال کی ضمیر آ گئی اور یہ کیا ہے؟ فعل. فعل کے ساتھ اسم جڑ گیا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ مفعول ہو جاتا ہے جی. یہ اس کا ہا، اس کا مفعول ہے. کس چیز کو خرچ کریں گے؟ اموال کو. فَسَيُنْفِقُونَهَا، وہ اپنا مال خرچ کرتے رہیں گے، خرچ کریں گے. ثم پھر، یہ فا سے تھوڑا سا زیادہ مدت لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. فا پس جلد یعنی فوراً، اور ثم پھر تھوڑا سا ٹائم لے کے. ثم پھر کیا ہوگا جی؟ تکونو، کانا وہ تھا، اور تکونو یکونو وہ ہوتا ہے، ہوگا، اور تکونو. اب یہ تم کا کہیں پہ اس آیت میں حصہ آیا تو پھر دیکھتے ہیں. اس کو ابھی تکونو کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تاکہ سمجھ آ جائے کیا لکھا ہوا ہے. تکونو علیہم، علا کا مطلب، علا کا مطلب پر، اور ہم ان پر. یہ ہم کون ہے؟ ینفقون، وہ جو خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان پر ہو جائے گا. ہم ضمیر آ گئی ہے تو پتہ چلا کہ یہ تے کا مطلب تم نہیں ہے. تم ہو جاؤ گے ان پر نہیں. کہانی بنی نہیں. پھر بھی دیکھتے ہیں. چلو جی. علیہم ان پر، حسرتن، حسرتن. حسرت کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ خواہش پوری نہ. یہ لو کا لفظ آپ دیکھتے ہیں. لو کا مطلب اگر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ کیونکہ ماضی کا اگر ہے تو یہ اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے جیسے آج میں کہوں کہ اگر میں پائلٹ بھرتی ہو جاتا تو آج میں نے ایئر مارشل ہونا تھا. اب یہ اگر وہ ہے کہ جو ہو سکتا ہی، یہ حسرت ہے. حسرت کیا چیز ہوتی ہے؟ آدمی کو ایسا کام کر دیتا ہے، اب وہ واپس نہیں آ سکتا. وقت دیکھیں نا کوئی، یعنی ایسی خواہش دماغ میں جو ہو کہ کاش میں ایسا کر دیتا. اچھا، اس میں اور حسرت کیا ہے؟ حسرت یہ ہے کہ دو طریقے سے ہے. یہ نہ کرتا یا یہ کر دیتا. دونوں صورتوں میں مستقبل میں آدمی کو نقصان ہو جائے. دونوں صورتوں میں کیا ہو جائے؟ نقصان. کیسے نقصان ہوتا ہے؟
ایک آدمی نے پلاٹ رکھا ہوا ہے کہ بیچوں گا بس بیچتے ہیں چلو پلاٹ کو چھوڑو. لوگوں نے گھر میں گندم سٹاک کی ہوئی ہے, حکومت ریٹ ہی نہیں بنا رہی, ریٹ چل رہا ہے جی 2500 2400 2300 2600 بس یہیں گھوم رہا ہے ریٹ. آج ہی آپ کہتے ہیں جی بس تنگ آ گیا ہوں میں, بیچ دو, 2500 پہ بیچ دی. 10 دن کے بعد حکومت اعلان کرتی ہے جی گندم کی قیمت ہو گئی ہے 5000 روپیہ. اب وہ جو بیچنے کا فیصلہ ہے اس کا جو اس نے کر دیا ہے, اب وہ کہے گا اوئے ہوئے میں نے غلطی کر دی, حسرت ہوگی اپنے اس فیصلے پہ, اسے حسرت ہوگی کاش کہ میں یہ نہ بیچتا, کاش میں نہ بیچتا, تو آج یہ 5 کی بک جاتی. ہاں آج اگر اس نے 2500 کی بیچ دی ہے, کل حکومت اعلان کر دیا جی گندم کا ریٹ ہو گیا 2000 روپیہ, پھر بھی حسرت کرے گا نہ, پھر تو خوشی ہوگی ماشاءاللہ شکر ہے ٹائم پہ نکال دی تھی, اگر نہ نکالتا تو آج 500 مزید اڑ جاتے. تو ایک فیصلہ اور فیصلے کے بعد نتیجہ کس میں نکلے؟ نقصان میں. تو یہ ہوگی حسرت. اب یہاں سے پتہ چلا کہ وہ چیز حسرت بن جائے گا, یہ جو سما جی پھر یعنی ایک تو مال کا خرچ کرنا حسرت بن جائے گا, اور یہ اس لیے خرچ کر رہے ہیں تاکہ فتح ہو جائے, اسلام مغلوب ہو جائے. اب سب سے بڑی بات یاد رکھیے گا, یہودیوں سے زیادہ تیز کوئی قوم ہے کوئی نہیں. ہمیں جس بات کا یقین نہیں ہے نا اسلام کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز جو انہوں نے مستقبل میں بات کی اس کے بارے میں یہودیوں کو یقین ہے. مثلاً غرقد ایک درخت ہے, غرقد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہودی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے, یہودی بھاگیں گے, کسی پتھر کے پیچھے چھپیں گے, دروازے کے پیچھے, کسی گاڑی کے پیچھے, ہر چیز بولے گی کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی ہے, مارو اس کو. ایک درخت ہے غرقد, وہ نہیں بولے گا, یہودی درخت ہے یہ. ہمیں تو نہیں پتہ نا, لیکن اسرائیل میں فلسطین میں آج سب سے زیادہ درخت کون سا لگا ہوا ہے؟ لگا ہی ہے یہ, غرقد ہی لگایا ہوا ہے بس. اچھا اگلی بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو دجال بھاگے گا, اور ایک مقام ہے لد, وہاں سے حضرت عیسیٰ جا کے پکڑ لیں گے. اب اس مقام کو آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں لڈا, اور سب سے بڑا ایئرپورٹ یہاں پہ بنایا ہوا ہے. کیوں بنایا ایئرپورٹ جی؟ تاکہ حضرت عیسیٰ جب اسے پکڑنے جائیں تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے بھاگ جائے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہو کے رہے گا. جب اسرائیل بن گیا, اسرائیل تو جو ان کا ہیڈ ربی تھا, ربی کس کو کہتے ہیں؟ جو ان کا مذہبی پیشوا ہوتا ہے بہت بڑا, سب سے بڑا جو ان کا پیشوا تھا, اس نے ایک جملہ کہا, دس از دی بگننگ آف دی اینڈ. اس نے کہا یہ جو ہمارا اختتام ہے نا, اسرائیل بن گیا ہے, اس کا آغاز ہو گیا. یہ سب چیزیں, افغانستان پہ آنا, پاکستان کو قابو کرنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت مہدی وہ خانہ کعبہ میں ہوں گے نا, خانہ کعبہ میں لوگ دیکھ لیں گے, تو آج کل تو ہر چیز لائیو چل رہی ہوتی ہے, تو ان کو مارنے کے لیے شام سے فوجیں آئیں گی حملہ کرنے کے لیے, اس جانب سے, یعنی کہ عرب کا جو یہ سینٹرل حصہ ہے اس میں سے آئیں گی فوجیں, اور حضرت مہدی کی مدد کے لیے یہاں سے فوجیں جائیں گی. افغانستان پاکستان کا جو علاقہ, یہاں سے لوگ نکلیں گے. تو وہ جو یہاں سے نکلیں گے وہ کہتے ہیں ابھی مار دو. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, فورسنگ گاڈز ہینڈ, یعنی اللہ کے ہاتھ کو مجبور کر دو کہ تقدیر بدل کے رکھ دے. یہ سارا کچھ وہ اس چکر میں کر رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے کہا خرچہ کر لو، جو کچھ کرنا ہے تدبیریں کر لو، وَيَمْكُرُونَ وہ بھی چالیں چل رہے ہیں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اللہ بھی چال چل رہا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ثم پھر کیا ہوگا جی؟ یغلبون غلبہ یغلبو یغلبو کا کیا مطلب ہے؟ وہ غالب ہوتا ہے، وہ غلبہ پاتا ہے، اور یہ تو معروف ہے غلبہ فعلا کے وزن پہ، وہ مغلوب ہوا، جیسے سورہ روم ہے غلبت الروم، روم بھی مغلوب ہو گئے، تو یغلبو وہ غالب ہوتا ہے، وہ غلبہ پاتا ہے، اور اس کا مجہول کیا ہے؟ یغلبو وہ مغلوب ہوتا ہے، یعنی اس پر غلبہ پایا جائے گا، واو نون وہ مغلوب ہو جائیں گے، ثم یغلبون یعنی جتنی چالیں چلتے ہیں چل لو، جتنا خرچہ کرنا ہے دین کو مغلوب کرنے کے لیے کر لو، ثم یغلبون آخر میں مغلوب کس نے ہونا ہے؟ ان کافروں نے مغلوب ہونا ہے۔ والذین کفروا پھر وہی آ گیا، کمپوزیشن آ گئی جی، والذین کفروا اور الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم الی کی طرف، کس چیز کی طرف جی؟ جہنم یعنی جہنم کی طرف، دوزخ کی طرف کیا کیا جائے گا جی؟ یحشرون، یغلبون بھی مجہول کا صیغہ تھا، ٹھیک ہے جی، اور یحشرون بھی، یحشرو وہ اکٹھے کرتا ہے، یحشرو کیے جاتے ہیں، تو پیچھے سے صیغہ کون سا آ رہا ہے؟ مستقبل کا، سا سے شروع ہوا تھا، تو واو یہ کا مطلب وہ، اور واو نون جمع، وہ جمع کیے جائیں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، ایک تو دنیا میں وہ مغلوب ہو جائیں گے، فتح نہیں ہوگی، جو مال کیا خرچ اس پہ حسرت ہوگی، جنگ جو کی اس میں ناکامی ہوگی، آخر مطلب شکست ہوگی، اور آخرت میں بھی کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ اب اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ایک پیسہ بھی کسی ایسے کام میں لگانا جو اللہ کے دین سے لوگوں کو روک دے، اس کا انجام کیا ہے جی؟ جنت، اور اس ایک لگائے ہوئے پیسے پہ حسرت ہی رہے گی۔ تو کبھی اپنا مال کسی ایسے کام میں نہ لگائیں جس سے، مثلاً آپ نے چینل بنایا ہے، آپ اس پہ کوئی غلط کانٹینٹ بھی شیئر کر سکتے ہیں، لوگوں کا ویو آئے گا، آپ نے ڈالا ہے تو کتنے جی 200 ویو ہو گئے، 100 ویو ہو گیا، 80 ویو ہو گئے، 90 ویو ہو گئے، وہیں پہ آپ کو گانا ڈال دیں، آپ کے دیکھتے دیکھتے ہو سکتا ہے کتنے کے ویو ہو جائیں، لیکن وہ جو آپ نے محنت کی ہے اس کا بدلہ کیا نکلے گا؟ حسرت ہی ہوگی، کتنے لوگوں کو غلط کام پہ لگا دیا میں نے۔ تو ہاں جی، کون سا لفظ ہے جی؟ اچھا، یرکما، یہ کلہ ہی دستہ ہے، سوری،
یرکمو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو طے بطے رکھنا، ایک چیز رکھی، دوسری اس پہ رکھی، تیسری اس پہ رکھی، چوتھی اس پہ رکھی، طے بطے کسی چیز کو رکھ دینے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ رقم یرکمو، یہ یرکمو تھا، اس کے پیچھے کوئی اسلوب ہوگا نا، کل دیکھیں گے اس کو، جس کی وجہ سے یہ میم پہ زبر آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب پڑھ لیتے ہیں جی۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔